اور علی بھائی کوشچنس تو یہ دو ہی تھے، اور ایک آپ نے وہ جو پکچرز پوسٹ کیے ہیں وجاہت حسین الحنفی صاحب کے ساتھ، تو وہ اگر جی جی، ملاقات کا کچھ تھوڑا سا آپ وہ بتا دیں تو وہ ریکویسٹ کر رہے تھے اسٹوڈنٹس بس. ملاقات ان کے ساتھ آلموسٹ میرے خیال 2 گھنٹے کی ہوئی ہے. وہ آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے اکیڈمی میں فون کیا تھا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے آپ سے. تو ہم نے ان کو کہا آپ اتوار والے دن آ جائیں. ان کا اتوار میرے لیے کنوینئنٹ نہیں، میں سب کے سامنے نہیں ملنا چاہتا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اتوار کے علاوہ تو میرے لیے ملنا بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ آپ سے ہمارا تعلق اہل البیت کی نسبت سے ہے، لہٰذا پھر آپ پہ چھوڑا جو دن آپ کو آسانی لگے. تو انہوں نے کہا نہیں پھر بھی. میں نے کہا اس کے بعد پھر میرے لیے جمعے کا دن ہے کہ میں چونکہ اس میں میری اپنی مصروفیات ہیں، اس میں سے میں ٹائم نکال سکتا ہوں. تو وہ جمعے کی نماز پڑھ کے آلموسٹ 2:45 2:30 کے درمیان جیلم پہنچ گئے تھے، اور تقریباً 4:45 کے قریب وہاں سے وہ اٹھے. 2 گھنٹے کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. ظاہر ہے آبویسلی اس میں زیادہ تو اہل البیت کا مقدمہ، اس کو جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور باقی کچھ مسکنسیپشنز تھیں ان کو ہمارے بارے میں، وہ ہم نے ان کو کلیئر کر دی ہیں. ماشاءاللہ. بہت ڈیسنٹ انسان ہے جی، بہت ڈیسنٹ، بہت سافٹ، اور بڑی علمی اپروچ والے، ماشاءاللہ. تحمل کے ساتھ بات سننے والے. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ. اور تقلید جامد کے وہ شکار نہیں ہیں. مطلب وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہو جائے اسے فالو کرنا چاہیے. رفع الیدین سے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے ساتھ وجاہت الحنفی لگایا ہوا ہے. وہ حنفی انہوں نے تقلید کی وجہ سے نہیں لگایا ہوا، بلکہ امام حنیفہ کے جو اصول ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کرتے ہیں. صحیح صحیح. اور آپ لوگوں کو یہ حیرانگی ہوگی کہ محدثین میں اگرچہ امام حنیفہ حدیث کی فیلڈ میں مضبوط راوی نہیں ہے، اسی لیے محدثین نے ان سے احادیث نہیں لی ہیں، لیکن فقہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. پلس امام حنیفہ کے لیے ہماری عقیدت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے مزاج میں حسینی تھے. اہل البیت کے حوالے سے جتنا سخت موقف اہل بیت کے دفاع میں امام حنیفہ کا ہے نا، وہ کسی اور شخص کا نہیں ہے. ایون وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے. اسی لیے نفس زکیہ رحمہ اللہ کے حق میں، امام زید کے حق میں انہوں نے فتاویٰ دیے تھے. اور ماشاء اللہ تعالی یہ چیز ان کی جو اہل بیت سے محبت اور عقیدت ہے نا، یہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کو بڑھاتی ہے. کہ بہرحال اہل بیت سے جس کو بھی عقیدت ہے، ہم اپنے سارے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے اسے پرائرٹی دیتے ہیں. الحمدللہ. ماشاء اللہ تعالیٰ وہ چونکہ مسقط عمان میں رہنے والے ہیں. عمان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص فرقہ ہے اباضی، جو خوارج کی ایک ماڈرن فارم ہے. اب تو کافی بہتر ہو چکے ہیں. ان کے عقائد معتزلہ والے ہیں، حکومت بھی انہی کے پاس ہے. وہ پہلا رفع الیدین بھی نہیں کرتے اور ارسال الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں زیادہ اچھی رائے نہیں وہ رکھتے، لیکن اب کے جو لوگ ہیں وہ اچھی رائے رکھتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. کافی ریفارم ان کے اندر آئی ہیں. حضرت علی سے ان کا وہی اختلاف ہے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی ہے، تحکیم کیوں کی ہے. حضرت معاویہ کے معاملے میں وہ بہت زیادہ سخت ہیں. اباضی جو ہے نا، صحیح صحیح. وہ امام وقت کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے انہیں خارجی سمجھتے ہیں. آج کے بازی اپنے آپ کو جو خارجی بھی نہیں مانتے. باقی عقائد و نظریات ان کے معتزلہ کے قریب ہیں، اور باقی مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے وہ، الحمدللہ. الحمدللہ. اس حوالے سے بھی ان سے ڈسکشن ہوئی. باقی جو انہوں نے امیر شام سے متعلق ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی، وہ کہتے ہیں وہ تو ہے ہی پیسو مزاج کے ہیں، انٹروورٹ ہیں. وہ کہتے ہیں میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے. میں نے تو یوٹیوب
ویڈیوز پہلی دفعہ بنائی اس وجہ سے تھی جب کراچی والے وہ پاپا جانی نے امیر شام کے حق میں نعرے لگائے، تو اس وقت میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، چونکہ وجاد بھائی کی کافی زیادہ سٹڈی ہے اسماء و رجال کے علم میں نا، کافی گرفت ہے، اور مختلف استادوں سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، مصر میں بھی اسی طریقے سے مراکش کے بھی ان کے استاد ہیں، عرب استاد، یہ عباضی فقہ بھی پوری انہوں نے پڑھی ہے ماشاء اللہ تعالی، اور اصول محدثین ان کو ماشاء اللہ اس کے اوپر کافی گرپ ہے، اس وجہ سے پھر انہوں نے اس حوالے سے سارا کیا۔ باقی وہ تصوف کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے میں صوفیاء کے خلاف ہوں۔ اچھا میں نے کہا جی ہم صوفیاء کا جو زہد والا پہلو ہے جسے امام بخاری نے کتاب الرقاق کی شکل میں نقل کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، دل میں رقت اور سوز و گداس پیدا کرنے والی احادیث، اور مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر ہے، مشکات میں یہ ساری احادیث آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی کتاب الرقاق چیپٹر فارم میں۔ تو ہم زہد والے پہلو کو تصوف کے عین ایمان سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ ہمیں تصوف سے یہ اختلاف ہے کہ صوفیاء وقت کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام جو ہے یہ ابتدان تو جب بنایا گیا تو خالصتاً دعوت توحید کے لیے بنایا گیا، اور آپ کو پتہ ہے تصوف کی ابتدا اس سے ہوئی ہے کہ جب حسین ابن علی شہید ہوئے، اس کے بعد دوسری کربلا ہوئی جب نفس زکیہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد جو امت میں مصلح علماء تھے نا، لوگوں کا تزکیہ کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ، انہوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ اب ہم حکمرانوں سے جیت نہیں سکتے کیونکہ یہ کافی مضبوط ہو چکے ہیں۔ تو ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم ان سے ٹکراتے رہیں اور مرتے رہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم حکمرانوں سے الگ ہو کے اپنی خانقاہیں قائم کریں اور لوگوں کو قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھانا شروع کر دیں۔ یہ ابتدا تھی تصوف کی، اور یہ بڑی خالص نیت کے ساتھ کی۔ صحیح۔ لیکن بعد میں پھر وہی ہوتا ہے، جب وہ تو آپ کو پتا ہے رہبانیت کے بارے میں بھی سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا کہ بڑے اخلاص سے انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا، لیکن پھر اس کی رعایت کر نہیں سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ پھر اس میں خرافات آ گئی، ظاہر ہے جب آپ پیغمبروں سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں، اس میں غلوف کریں، تو پھر اس میں چانس ہوتے ہیں کہ آپ ڈی ٹریک ہوں گے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ڈی ٹریک ہوئے، اور وہ پھر فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ تو رہ ہی گیا، فنا فی شیخ تک ہی بات رہ گئی، اللہ رسول تک انہوں نے پہنچنے نہیں دیا اپنے۔ تو وہ اس پہ پھر وجاد بھائی کہنے لگے کہ یہ جو عجم کی تصوف ہے سب کانٹیننٹ کی، ہم تو ان کو صوفی مانتے نہیں ہیں۔ تو اور یہ جو خرافات صوفیاء کے آئی ہوئی ہیں، مسئلہ استانت تو میں نے اسپیسیفکلی ان سے ڈسکس کیا ہے، وسیلہ اور توسل کے نام کے اوپر یہ جو ڈائریکٹ استمداد کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے عقیدہ۔ میں نے کہا جی بس میرا مین اختلاف ان کے ساتھ یہ ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ کرامت کو ہم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرامت ہم بھی مانتے ہیں ویسی جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ چاہے کسی کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ تو وہ تو میں نے کہا ہم الحمدللہ ہمارا پورا پلیٹ فارم کرامت سے ہی تو بھرا ہوا ہے، اس وقت زندہ کرامت کسی نے دیکھنی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم دیکھ لے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دنیا میں تو لوگ بزرگوں کے پاس گھیر گھار کے لے کے جاتے ہیں مرید ہونے کے لیے، اور ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سارے متنفر کرواتے ہیں کہ اس سے بچنا ہے، یہ اس دور کا دجال اور فتنہ ہے، اور لوگ ایک بار سنتے ہیں ملتے نہیں ہیں۔ ابھی تو میری جو صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں جو مجھے ملاقات کر کے جاتے ہیں، وہ تو پھر ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے میری طبیعت کا۔ الحمدللہ جی۔ جو ویڈیوز میں ہی دیکھ لیتے ہیں نا، وہ اپنے صدیوں کے فرقے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے نا جی ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر، یہ زندہ کرامت ہے۔ اب دیکھیں طاہر بھائی کہاں بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نارتھ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی رشیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے 70-80 سال کی عمر میں پہنچ کے بھی انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ پوری زندگی ایک فرقے کے لیے گزار دی، اور اب آخری وقت میں پتا چلا کہ یہ فراڈ نکلا ہے۔ حالانکہ یہ بوڑھی ہڈیاں وہ ہیں جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی چند گنتی کے لوگ تھے جو چینج ہوتے تھے، زیادہ تر ینگ لوگ تھے جنہوں نے حق قبول کیا۔ جی بالکل۔ یہ نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت اور نشت ثانیہ کا آغاز ہے۔
بے کہ شک آج نبی اسلام کی یہ مبارک دعوت ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کے ہر بر اعظم میں پہنچی ہے، الحمدللہ اور لوگوں نے ساری مخالفت کے باوجود، تعارف ہی مخالفت میں ہوا ہے اور بات قبول کر لی ہے۔ باقی سارے پلیٹ فارمز کا تعارف پازیٹیو ہوتا ہے، لوگ جج کرتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے پلیٹ فارم کا تعارف نیگیٹیولی ہوتا ہے، لوگ جج کرتے ہیں اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے نا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اس سے بڑی اور کیا کرامت؟ تو یہ کرامت کے ٹاپک ڈسکس ہوا کہ بھئی کرامت کو بزرگ دکھا نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ظاہر فرما دیتا۔ اور کافی ساری کچھ سینسر باتیں ہیں، وہ کیمرے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے جی کہ وہ سر، آپ کو پتہ ہے بعض ساری باتیں تو اس طرح ڈسکس نہیں کی جاتی۔ باقی وہ ان کو رخصت کی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں تو ریونج آیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہاں پہ دعوت اسلامی اور جو یہ تحریک لبیک والے لوگ ہیں ان کے علماء میرے گھر پہنچ گئے مسقط میں بحث کرنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ علمی بات کر لیں، کتابیں کھول لیتے ہیں۔ تو وہ ہر بات میں لاجواب ہوئے، لیکن پھر وہی بات کہ میں نہ مانوں۔ تو میں نے کہا انہوں نے آپ کو کوئی پٹائی نہیں کی آپ کی؟ تو وہی انہوں نے میرے والی بات کی کہ وہ سارا عشق رسول جو ہے وہ آپ کے ملکوں میں ہی ہے، وہاں نہیں کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا، کہ اسے پتہ ہے کہ ہاں قتلیہ آزاد ہے اور اٹھا کے ڈالیں گے جیل میں۔ یہ سارے عاشقان رسول ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پہ مسلط ہیں۔ باہر جا کے ان ساروں کے عشق والے ڈنگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ سر، وہ جو سزا کی تلوار سر پہ لٹکتی ہے نا، تو اس لیے پھر ساری ہوا نکل جاتی ہے نا ان کی بڑی جلدی۔ نہیں، آپ ادھر بھی انشاءاللہ نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، یہ کسی بھول میں نہ رہے۔ اب ان کو کوئی یہاں پہ سپورٹ حاصل نہیں انشاءاللہ، نہ ایجنسیز کی طرف سے، نہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اب ان کو سپورٹ کرے گی۔ انشاءاللہ ٹانگ نکلے ہوئے ہیں انشاءاللہ ادھر بھی۔